صدر محترم، معزز و معطر علماء کرام، بزرگوں اور نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی خواتین اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر فضل احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کا بندوبست کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو مردوں کی الگ ہیں اور عورتوں کی الگ ہیں، لیکن کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو مرد اور عورت دونوں کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کی طرف نشاندہی کی گئی ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ میں عورت کا یا خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ ایک عورت معاشرے کو درست کرنے کے لیے کیا عمل کرے اور اس کا کیا کردار ہو جس سے ایک اچھا معاشرہ عوام کے سامنے بن کے نکلے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی مومن مرد یا عورت نیک عمل کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ رب العالمین اس کو بہترین زندگی عطا کرتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اچھا بدلہ اس کو دیتے ہیں۔ جب اس آیت کریمہ کے اوپر ہم غور کریں گے تو ہمیں دو باتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر مرد اور عورت دونوں سے ہی ایک ہی عقیدہ طلب کیا ہے، یعنی جو عقیدہ مرد سے مطلوب ہے وہی عقیدہ عورت سے بھی مطلوب ہے۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس آیت کے اندر عقیدہ کا ذکر ہے نہیں، اس آیت کریمہ کے اندر عمل صالح کا ذکر ہے، تو اللہ رب العالمین کو مرد اور عورت دونوں سے اچھے عقیدے کی طلب کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا من عمل صالحا، یعنی یہ جو عمل کے ساتھ صالح کا لفظ لگا ہوا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کو عقیدے کے درستگی یا انسان کا اچھا عقیدہ اللہ کو مطلوب ہے۔ کیوں؟ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمارے کیے ہوئے اعمال یہ صالح نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ ہمارا عقیدہ درست نہ ہو اس وقت تک ہمارا عمل یہ صالح نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر غور کرنے سے جو ہم کو پتہ چلے گی وہ یہ بتلائی کہ سزا اور جزا ان دونوں چیزوں میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ جس طریقے سے مردوں کو جنت اور جہنم میں جانا ہے اسی طریقے سے عورتوں کو بھی جنت اور جہنم میں جانا ہے اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ تو یہ دو چیزیں اس آیت سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں کہ انسان کا عقیدہ اور اس کی درستگی یہ نہایت ہی ضروری ہے
عمل صالح کے لیے اور معاشرے کے اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ عمل صالح کو انجام دیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اگر یہ چاہیے کہ اس کا معاشرہ خوشگوار ہو جائے، اس کے معاشرے سے بے رحمی دور ہو جائے، اس کے معاشرے سے بگاڑ ختم ہو جائے، تو پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا، کیونکہ عقیدے کی درستگی پر ہمارا عمل درست ہوتا ہے۔ چونکہ آج کے موضوع میں معاشرے کو خواتین کس طرح سے سدھاریں، اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، تو اب ہمیں یہ بات بھی جاننی ہوگی کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں عورت کا کیا مقام ہے، عورت کو کیا کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا کلھا متاع، اس دنیا کے اندر ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہماری نظر جہاں تک جاتی ہے یہ پورا کا پورا سامان ہے، لیکن بہترین سامان کیا ہے؟ وَخَيْرَ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، ایک نیک عورت، صالحہ عورت بہترین مال ہے، اور اس دنیا کے اندر جتنا مال ہے سب سے بہتر ہے۔ اب ایک سوال اور آئے گا کہ عورت جس کو کہا گیا کہ یہ بہترین مال ہے، یہ بہتر اور اچھی بنتی کیسے ہے؟ کیونکہ کسی چیز کو جاننے کے لیے یہ چیز بھی جاننی ہوتی ہے کہ وہ چیز وجود میں آتی کیسے ہے۔ تو عورت کیسے بنتی ہے؟ ایک اچھی عورت، اس کو صالحہ کا نام کب ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے دیکھ لیتے ہیں، فَلَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جب یہ آیت نازل ہوئی وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں، قال كنا بعض اسفاری، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض سفر میں سے تھے، فقال بعض اصحابہ ما انزل فی الذهب والفضة، کہ سونے اور چاندی کے بارے میں جو کچھ بھی نازل ہوا یہ بات تو ہم جانتے ہیں، اس کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ لو علمنا ای المال خیر، اگر ہم یہ جان لیتے کہ کون سا مال بہتر ہے، فنتخذہ، تو اس کو ہم حاصل کرتے، اس کی دیکھ ریکھ کرتے، اس کی حفاظت کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا کہ فَأَفْضَلُهُ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجة مؤمنة تعینہ علی دینہ، بہترین مال یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی جانب سے ایک ایسی زبان مل جائے جس سے وہ اللہ کا ذکر کرے، اور ایسا دل مل جائے جس سے اللہ کا شکر ادا کرے، فراوانی کے عالم میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب تنگی کا عالم ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور کسی بھی وقت اور کسی بھی طرح سے اس کی زبان سے ناشکری کے الفاظ ادا نہ ہو، اور اس کی زندگی کے بسر کرنے سے کسی بھی ادا سے ناشکری ظاہر نہ ہو، اور ایسی عورت اس کو مل جائے، ایسی بیوی مل جائے جو اس کے دین پر اس کی مدد کرے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک عورت نیک اور صالحہ اس وقت بنتی ہے جب وہ اپنے مرد کی، اپنے شوہر کی، اس کے دین کے اوپر مدد کرے۔ تو یہ مدد کیسے کرنی ہے، اس کا بھی راستہ ہمیں شریعت اسلامیہ نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوتے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے ہیں، پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرجع الی خدیجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کے پاس دوڑے دوڑے آتے ہیں، اور یرجف فؤاد، اس عالم میں آتے ہیں
کہ ان کا دل گھبرایا ہوا ہوتا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑا دو، فزملا، پھر اللہ کے رسول کو چادر اڑا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد فلما سُرِّيَ عَنْهُ، جب وہ پریشانی، وہ دقت اللہ کے رسول سے دور ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں اما عائشہ سے لقد اشفقت على نفسی بلاءً، لقد اشفقت على نفسی بلاءً، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری جان کے اوپر مصیبت نہ آ پڑے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری جان کے اوپر مصیبت نہ آ پڑے، میری جان نہ چلی جائے، میں اس دنیا کو الوداع نہ کہہ دوں۔ پھر خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں جناب محمد رسول اللہ سے کہ اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو پریشانی کے عالم میں نہیں چھوڑے گا، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی بھی آپ کو اللہ پریشان نہیں کرے گا، پریشانی کے عالم میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں اور غریبوں کا، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی شوہر باہر سے گھر کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے عورت کو یا بیوی کو ان کی خیریت لینی چاہیے، ان کا حال پوچھنا چاہیے، اور جس عالم میں بھی آئے ہیں اگر وہ پریشانی کے عالم میں دیکھے تو ان کو تسلی دے اس بات سے کہ اللہ رب العالمین آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے جو اللہ نے راستہ بتایا ہے اس راستے کے اوپر آپ چلیے، اس کو اپنائیے، جو طریقہ کار جناب محمد رسول اللہ نے صحابہ کرام کو سکھلایا ہے، امت کو سکھلایا ہے، اس کے اوپر آپ چلتے رہیے اور آپ کبھی بھی خسارے میں نہیں جائیں گے۔ یہ ہے دین کے اوپر مدد کرنا، یعنی اس کا شوہر پہلے سے ہی دیندار ہو اور پریشانی کے عالم میں آ کر کے وہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کی طرف نہ پہنچ جائے، اس لیے اللہ کا ذکر اور اس کے ذکر کی طرف رغبت دلانا یہ ایک نیک عورت کی پہچان ہے، اسی سے عورت نیک ہوتی ہے۔ اور جب عورت کے اندر یہ کردار، یہ عادات آئیں گے تو اس عورت کے طرف سے جو بچے ہیں ان بچوں کو بھی اس کی رہنمائی ملے گی اور وہ بھی بڑے ہو کر اسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے اور اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر نیک اور بری دونوں عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ تحریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا ہے، ان کی مثال بیان کی ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں بیویاں نیک اور دو نبیوں کی بیویاں ہیں، لیکن فخانتہما، ان دونوں نے اپنے شوہر سے خیانت کی، ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں اپنایا، اس کو چھوڑ دیا، اس طرح سے انہوں نے خیانت کی۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے، کیونکہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم دونوں جہنم کے اندر چلی جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو اس جہنم کے مستحق ہیں۔ اور دو نیک عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا جس میں اللہ رب العالمین نے اس کی اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ، فرعون کی بیوی کا ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کی اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، فِرعون کی بیوی کا ذکر کیا،
ان کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی اور لوگوں کو نمونے کے طور پہ بتلایا کہ اس مثال سے عبرت حاصل کرو اور نصیحت حاصل کرو کہ یہ ایسے شخص کی بیوی ہے جو کہتا ہے ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، وہ لوگوں کو سجدہ کے لیے مجبور کرتا تھا، اپنے سامنے سجدے کروایا کرتا تھا۔ ایسے شخص کی بیوی کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے تو اس کے سامنے کتنا بڑا پہاڑ ہی کیوں نہ آ جائے وہ اس کو نہیں سمجھتا، اور وہ اللہ رب العالمین کے دین کے اوپر قائم رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں برداشت کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں، جس کو قرآن مقدس نے محفوظ کیا ہے، کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ایمان لائی، میں نے اسلام کو، یا میں مسلمان ہوں، یا میں نے ایمان قبول کیا، اس کے بدلے میں فرعون نے مجھے طرح طرح کی سزائیں دی، مجھ کو پریشان کیا، تو اے میرے رب تم میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم چلتی ہے کہ انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان کس کا پڑوس مانگ رہا ہے، کس کے پڑوس میں رہنا پسند کرتا ہے، کیونکہ صحبت کا بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ لہذا اللہ کا پڑوس مانگا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرعون نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، تو مجھ کو اپنے پاس جنت میں ایک گھر عنایت کر دے، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے۔ اس کی اگلی آیت میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہا گیا کہ عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کو کہ جو پاکیزہ تھے، جن کو دنیا سے جو بھی اس وقت کے ماحول میں جی رہی تھی، وہ جہالت کا دور تھا، کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہ میرے پاس بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے یہاں بچے کی پیدائش کیسے ممکن ہے، نہ ہی مجھے کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ ہی میں بدکار عورتوں میں سے ہوں۔ تو اس وقت کے لوگوں نے ان کو طرح طرح سے ستایا اور نازیبا الفاظ کہے۔ جب اس کو قرآن مقدس نے نقل کیا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے آئیں تو لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تو بڑی بری بات ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی نیک آدمی تھا، تیری ماں بھی نیک آدمی تھی، تو نے یہ کیا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت کو معاشرے کی اصلاح کے لیے پاک دامن ہونا ضروری ہے، لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جھوٹی ترقی کے نام پر ہماری عورتوں اور ہماری بیٹیوں کو آزادی کا ایک عجیب طرح کا ایک میٹھا حلوہ دیا جا رہا ہے اور یہ سمجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کے اوپر بہت ساری پابندیاں رکھی ہیں، حالانکہ یہ بالکل بے بنیاد اور باطل بات ہے۔
شریعت اسلامیہ نے جو مقام عورت کو دیا ہے وہ نہایت ہی بہترین اور اچھا مقام ہے، کیونکہ یہ مقام عورت کو عزت بھی دیتا ہے، یہ مقام عورت کو بلندی بھی دیتا ہے، اور اس مقام اور اس مذہب اسلام کی تعلیمات کے سائے کے نیچے رہ کر کے عورت ترقی بھی حاصل کرتی ہے۔ اور اسی بے پردگی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ معاشرے کی اصلاح اگر تم چاہتے ہو، اگر کوئی خاتون یہ بات چاہتی ہے کہ اس کے معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو اس کو اپنا گھر لازم کرنا ہوگا، اور جو جہالت کے اندر ہوا کرتا تھا، جو جہالت کے اندر گزر گیا، وہ اب زمانہ اسلام کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آگے بتایا گیا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ عورتوں کے بارے میں بات بتلائی گئی، یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ عورتوں کو گھر کو لازم کر دینا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ بلا ضرورت بے پردگی کے ساتھ خاتون کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ نماز ہی ایسی چیز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو، جو انسانیت کو برائی سے اور تمام منکر باتوں سے روکتی ہے۔ تو اگر معاشرے کی اصلاح ہم چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ نماز پڑھ لینا اور نماز قائم کر لینا، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ نماز پڑھ لینے کا مطلب ہے وقت ملا اور نماز کو ادا کر لیا، نماز پڑھ لیا، لیکن نماز قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی جس بھی حال میں انسان ہو اس کو تمام کام چھوڑ کر کے نماز کو ادا کرنا ہے، جس طرح سے نماز کو ادا کرنے کا حق ہے۔ تو نماز ادا کرنے سے ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، اسی لیے عورت کو اس آیت کریمہ کے اندر نماز کی تلقین دی گئی ہے گھر کو لازم کرنے کے بعد۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر دوسری کا ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ جو عورتیں ہیں ان سے کہہ دیا جائے کہ یہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر جو ظاہر ہو جائے لا علمی کی بنیاد پر وہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت کو اگر وہ اصلاح معاشرہ کوئی طلب اس کے اندر ہے تو اس کو پردے میں رہنا یہ لازم ہے، اور تمام ان تعلیمات کو اپنانا یہ اس کے لیے ضروری ہے جو تعلیمات اللہ نے اور اللہ کے رسول نے صحابیات کے لیے اور تمام مومنین کے لیے کہا، اور یہی حکم اللہ نے نبی کی بیوی یعنی ہم سب کی ماؤں کے لیے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، مومنہ عورتوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر ایک چادر کو ڈال لیا کریں جس سے ان کا سطر چھپ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر عورت
معاشرے کی اصلاح چاہتی ہے تو اس کو اپنے آپ کو ڈھانپنا ہوگا، اس کو اپنے آپ کو پردے میں رکھنا لازم ہوگا، اور پردے میں رہ کر کے اسلام اس کو ترقی سے نہیں روکتا، مذہب اسلام کسی عورت کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، اور تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، اگر ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہم تعلیم سے برابر نہیں ہیں، تو ہم اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم کو تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے، اور اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اعمال صالحہ کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے جو راستہ بتایا گیا ہے ان پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔